ہم نے اب یہ بڑی سوچ کے ہم نے یہ جو اسٹیمولس پیکج یعنی کہ جو بھی معاشرے میں اپنی بزنس کمیونٹی کی مدد کرنے کے لیے اور اپنے ورکرز کے لیے ہم نے بڑی سوچ کے یہ پوائنٹس ہم نے لے کے آئے ہیں. تو میں یہ آج آپ کے سامنے اصل مقصد اس پریس کانفرنس کا وہ تھا. ہم نے فیصلہ کیا کہ جو لیبر ہے اس کے لیے ہم 200 ارب روپیہ ہم نے اب رکھا ہے. یہ اس کے علاوہ جو پروونسز ہیں ان کے ساتھ بھی ہم بات چیت کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کے یہ جو لیبر اب رہ جائے گی جو اب بے روزگار ہو رہے ہیں ان کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. اس سے لیے ہم بزنس سے بھی بات کر رہے ہیں کہ بزنسز کی ہم کس طرح انہوں نے لیبر کو اس وقت چھٹی نہیں دے دینی کیونکہ اگر فیکٹری بند ہے, اور ساتھ ساتھ صوبوں سے بھی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح ان کی اس پیکج کے اوپر مزید وہ اور کیسے ہماری مدد کر سکتے ہیں. دوسری چیز جی انڈسٹری, ایکسپورٹ اور انڈسٹری یہ سب سے زیادہ اس وقت متاثر ہے. اس کے لیے ہم نے فیصلہ کیا, 2 فیصلے کیے کہ ہم ان کو فوری طور پہ 100 ارب روپے کے ٹیکس ریفنڈ دے دیں گے جو کہ عموماً ڈیلے کر کے دیے جاتے ہیں. ہم نے فیصلہ کیا فوری طور پہ ان کے دے تاکہ ان کے پاس کیش آئے تاکہ یہ لیبر پہ بھی اپنی خرچ کر سکے, اور ساتھ ساتھ ان کے پرنسپل اور انٹرسٹ کے اوپر ہم نے ڈیفر کروا دیا کہ اس کو بجائے ابھی دے رہے کہ یہ ڈیفرڈ پیمنٹ پہ جائے گا. تیسری چیز اسمال اور میڈیم انڈسٹری اور ساتھ اس کے ایگریکلچر جو ہمارا زرعی شعبہ ہے. اسمال اور میڈیم انڈسٹری کے لیے ہم نے 100 ارب روپیہ اس کے لیے اور ایگریکلچر کے لیے رکھا ہے. اس میں ساتھ ساتھ ہم نے ان کے لیے ڈیفرڈ انٹرسٹ پیمنٹس وہ بھی ہم نے ان کے جو بھی انہوں نے قرضوں کے اوپر انٹرسٹ دینا وہ بھی ڈیفر کروا دیں گے, اور پھر ساتھ ساتھ کنسیشنل لونز بھی ان کے لیے ہم دے رہے ہیں, کم انٹرسٹ کے اوپر لونز دے رہے ہیں. ساتھ ساتھ ہم اپنے کسانوں کے لیے ان کی ان پٹس کا کاسٹ نیچے کرنے کے لیے اس کے اندر بھی ہم نے پیسہ رکھا ہوا ہے. چوتھا جو ہماری سب سے خاندان وہ جو سب سے مشکل حالات میں ہیں ان کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم 4 مہینے کے اندر 150 ارب روپیہ ہم ان کے لیے رکھ رہے ہیں. اس میں 3000 روپیہ مہینہ ان کو ہم ان فیملیز کو دیں گے, اور ہم یہ بھی پوری کوشش کریں گے کہ اس کے اندر صوبے بھی آ کے ہمارے ساتھ جوائن کریں تاکہ ہم مزید ان کی ہم مدد کر سکیں. تو اس کے لیے میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ ان کے لیے 150 ارب روپیہ 4 مہینے کے لیے ہم نے رکھا ہے. ساتھ ساتھ ہم نے فیصلہ کیا کہ جو پناہ گاہ ہیں ان کو ہم ایکسپینڈ کریں گے کیونکہ جو موجودہ پناہ گاہ ہیں ان کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں بڑا رش ہے, لوگوں کو آ رہا ہے, ہم پوری پریکاشنز لے رہے ہیں ان کو چیک کر کے وہ جو ان کی چیکنگ کرتے ہیں اندر آنے سے پہلے. لیکن جو اس وقت بے روزگاری ہے ہماری پوری کوشش ہے کہ پناہ گاہ کو ہم ایکسپینڈ کریں گے تاکہ لوگ آ کے کھانا کھا سکیں, رہ سکیں وہاں. جس طرح میں نے کہا کہ یہ پوری کوشش کریں گے کہ ان کو کرونا وائرس سے ان کی پہلے چیکنگ کر کے پھر لے کے اندر. پھر یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے ہم نے 50 ارب روپیہ اور دیا ہے تاکہ یوٹیلیٹی سٹورز کے اندر مسلسل چیزیں رہیں تاکہ عام آدمی آئے اور جو لوگ اس سے کھانے پینے کی چیزیں خرید سکیں. ویٹ پروکیورمنٹ کے لیے ہم نے 280 ارب روپیہ رکھا ہے. یہ 280 ارب گورنمنٹ کا فیصلہ ہے ویٹ پروکیور کرنے کا, اور اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ کسانوں کے ہاتھ میں پیسہ آئے گا, اور اب گندم کی کٹائی بھی شروع ہو گئی سن سے, ان کے ہاتھ میں پیسہ آئے گا اور کم از کم ہمارے دیہاتی علاقوں کے اندر اس سے حالات بہتر رہیں گے. پھر ہمارا 7واں ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 15 روپے کا ہم کٹ کر رہے ہیں. پیٹرول, ڈیزل, کیروسین اور لائٹ ڈیزل ان ساروں کو ہم 15 روپے پر لیٹر کم کر رہے ہیں. اس سے گورنمنٹ کو اوپر جو ہمیں اس وقت اس کا امپیکٹ آئے گا وہ 75 ارب روپیہ ہے جی اب سے. پھر 8واں ہمارا جو بجلی ہے اور گیس. بجلی کے جو 300 یونٹ کنزیوم کرنے والے ہیں جو کہ پاکستان میں 75% لوگ ہیں, ان کی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ 3 مہینے کی قسطوں کے اندر اپنا بل دے سکتے ہیں. اسی طرح جو 81% گیس والے
جن کی 2000 روپیہ مہینہ جن کا خرچہ آتا ہے اس کو بھی ہم نے 3 مہینے کے لیے قسطوں پہ ڈال دیا. پھر ہم نے جو 50 ارب روپیہ ہم نے رکھا ہے میڈیکل ورکرز کے لیے, جو ان کے لیے اکوپمنٹ ہم نے لینی ہے, ان کے لیے مدد کرنی ہے, جو پریشر پڑے گا ہاسپٹلز کے لیے, تو اس کے لیے ہم نے ابھی مزید 50 ارب روپیہ رکھ لیا. اور پھر ہم نے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں, گھی ہے, چینی ہے, پلسز ہیں یا دالیں مختلف قسم کی, ان کے اوپر جو ٹیکسز ہیں وہ یا ختم کر دیے ہیں یا ریڈیوس کر دیے ہیں, اور حفیظ شیخ آپ کو اس پر ڈیٹیل دے دیں گے کہ ہم نے ان کے اوپر کیا کیا سٹیپس لیے, مطلب کہ قیمت نیچے آئے ان کی. پھر ہم نے 100 ارب روپیہ رکھا ہے صرف سیپریٹ, کہ ہم اب یہ دیکھتے رہیں گے کہ اس کا یہ جو ہم اب کبھی بھی ایسا پاکستان میں سچویشن نہیں ہوا اس طرح کا لاک ڈاؤن, تو اس لاک ڈاؤن کے اثرات کے لیے کیا ایمرجنسیز نکلیں گی, اس کے لیے ہم نے 100 ارب روپیہ رکھا. پھر NDMA کے لیے جنرل افضل بیٹھے ہوئے 25 ارب روپیہ ہم نے اس کے لیے رکھا ہے. اس کا صرف مقصد کٹس لینا ہے, جو بھی ہمیں پروکیور کرنی ہے دنیا سے چیزیں, اس کے لیے ہم نے وہ رکھا ہے. اور جو آخر میں جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے, اس کے لیے میں ایک سیپریٹ انشاءاللہ 3-4 دنوں کے اندر آپ کے سامنے آؤں گا, کیونکہ سب سے ضروری ہے ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری چلے. اس کے لیے خاص ایک پورا پیکج تیار کر رہے ہیں, اور وہ پیکج انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ کبھی پاکستان میں کنسٹرکشن کے لیے ایسا پیکج نہیں آیا. وہ اس کے لیے علیحدہ اس لیے میں آپ کے سامنے آؤں گا کیونکہ کنسٹرکشن ایک ایسا سیکٹر ہے جس میں روزگار بھی مل جائے گا لوگوں کو, جس میں باقی بھی انڈسٹریز چلیں گی, اور جو ہماری اکانومی کی ہماری جو ویلتھ کریشن ہے وہ بھی ہوگی. تو اس کے لیے ایک ایسا پیکج تیار کر رہا ہے, انشاءاللہ وہ چند دنوں میں آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. جی